دین اور شریعت تو آپ نے بتا دی دو ٹوک انداز میں، کلچر، معاشرتی نارمز، ہمارے خطے کی حساسیت اور خود مذہب پر کھڑے ہونے کے بعد جو تہذیب وجود میں آتی ہے اس کا کس حد تک خیال کرنا چاہیے ایک مسلمان ایکٹر کو فلموں اور ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے؟ یہ جو دوسری چیز آپ نے فرمائی ہے اس کا تعلق کسی شخص کے مسلمان ہونے یا کسی دوسرے مذہب کا پیرو ہونے سے نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے جب پہلے آپ نے گفتگو کی تھی تو صرف دین کا نقطہ نظر بیان کیا تھا۔ جی، میرے نزدیک ہمیں ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ان کو الگ الگ نہ رکھنے سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی خلجان پیدا ہوتا ہے، اور جب ان میں اختلاط ہو جاتا ہے تو ان کی الگ اہمیت کو سمجھنے اور سمجھانے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ چنانچہ اسلام کیا کہتا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں فنون لطیفہ کی کوئی چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں کا ظہور ہے۔ اس وجہ سے ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو اصلاً ممنوع قرار دیا جائے یا اس کی مذمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے جو حدود قائم کیے ہیں ہم نے ان کو بیان کیا اور یہ بتا دیا کہ ان میں کیا چیزیں ہیں جو کسی حال میں نہیں کی جا سکتی۔ میں اگر مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے وہ اللہ کی قائم کردہ حرمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتیں ہی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر بے پرواہی برتی جائے تو پھر انسان کے لیے فردوس بری کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتا دیا ہے کہ میرے حدود کو لانگھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی حدود کے اندر رہو۔ جو حدود میں نے قائم کر دیے ہیں تمہارے لیے دنیا میں بھی وہ خیر و صلاح کا باعث ہیں اور قیامت میں بھی وہی تمہارے کام آئیں گے۔ اگر ان کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرو گے، غفلت شعاری اختیار کرو گے، گریز کا رویہ اختیار کرو گے، دنیا میں بھی اس کے نتائج نکلیں گے اور آخرت میں بھی بڑے سنگین نتائج نکلیں گے۔ اس میں ایک دائرہ ایسا تھا سد ذریعہ کی ہدایات کا جس میں نے بتایا کہ رخصت ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی یہ توجہ دلا دی تھی کہ رخصت سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا ناگزیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی معاملے میں ہمیں کوئی ہدایت کر دی ہے تو اصلاً تو ہمیں اس ہدایت ہی کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن کسی فن کی ضرورت ہے، کسی علم کی ضرورت ہے، کسی ہنر کی ضرورت ہے، کسی پیشے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت سے معاملات میں رخصتوں سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح سے ہم سفر میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے نماز جیسی چیز کے بارے میں رخصتیں ہو جاتی ہیں، تو زندگی کے معاملات ہوں یا فنی ضرورتیں ہوں یا تمدن کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے احوال ہوں، ان میں اگر سد ذریعہ کی نوعیت کی کسی چیز میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کو وہاں تک محدود رکھنا چاہیے جہاں تک اللہ و اللہ کے رسول چاہتے ہیں، یعنی نہ تو حدود سے تجاوز کر کے اس کو ہنین مریہ سمجھ لیا جائے اور نہ اس کے شوق میں انسان مبتلا ہو جائے، بلکہ اتنا ہی رہے جتنا ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس رخ سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس کو ہم نے ہر لحاظ سے واضح کر دیا۔ اب اس دوسرے پہلو میں آئیے۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی ایک تہذیب وجود میں آئی۔ جب کوئی تہذیب وجود میں آتی ہے تو اس میں بہت سے عوامل کام کرتے ہیں۔ مذہب بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہم جب مسلمان ہو گئے، خواہ عرب میں ہوئے، خواہ عجم میں ہوئے، خواہ بر صغیر میں آ کر ہوئے یا مشرق بعید کے ممالک میں ہوئے، جہاں جہاں مسلمان ہوئے وہاں ہماری کچھ تہذیبی روایات تھیں۔ تہذیبی روایات کا مطلب ہے ہمارا رہن سہن کیا ہوگا، ہماری زبان کیا ہوگی، ہمارے بات کرنے کے آداب کیا ہوں گے، ہم ملنے جلنے میں کن چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ وہ بہت سی چیزیں جو قومیں اپنی تاریخ سے منتقل کرتی ہیں۔ یعنی میں اگر ایک شخص ہوں تو ایک شخص کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ میں آسمان سے نازل ہو جاتا ہوں جب میں 25 30 40 سال کا ہوتا ہوں۔ میں ایک ماں کی آغوش میں پرورش پاتا ہوں، میں ایک خاندان میں نشو و نما پاتا ہوں۔ میرا خاندان اپنی روایات مجھے منتقل کرتا ہے، میرا خاندان اپنے معروف اور منکر سے مجھے آشنا کرتا ہے، میرا خاندان میرے مذہب سے بھی مجھے آشنا کرتا ہے۔ تو مذہب
گویا ایک طرح کا سایہ پیدا کر دیتا ہے جس کے تحت پھر لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. ایک ہے مذہبی احکام کیا ہیں، دوسرے یہ کہ مذہب نے ایک رخ طے کر دیا ہے. ہمارے مذہب میں وہ رخ کیا ہے؟ وہ رخ یہ ہے کہ ہر معاملے میں حیا پیش نظر رہے، سوسائٹی میں فرق مراتب کا لحاظ رکھا جائے، معروف اور منکر کی تمیز رکھی جائے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا تھا اسلامی تہذیب. جی. اس میں نے متعین کر کے یہ بتایا تھا کہ اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر 3 ہیں، اور وہ 3 عناصر کیا ہیں؟ حفظ فروج ہے، حفظ مراتب ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ تینوں چیزیں مذہب سے آئی ہیں. اس وجہ سے ان کے اثرات تہذیب پر ہوں گے. اثرات ہوں گے. ان کا حکم کیا ہے وہ ہم بیان کر چکے. ان کے اثرات ہوں گے. یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے تو ظاہر ہے اس سے ایک زاویہ نظر پیدا ہوگا. ایک زاویہ نظر وہ ہے جو شرمگاہوں کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کر کے ان کی کشش سے فائدہ اٹھانے کی رغبت دیتا ہے، اور ایک دوسرا زاویہ نظر جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں، ان کی حفاظت کرو، ان میں کوئی برا میلان نہ پیدا ہو، حیا لے کر آؤ. ان کے ساتھ حیاداری ہونی چاہیے. حفظ مراتب یعنی یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، یہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ اس کے صحابہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ حفظ مراتب ہے. حفظ مراتب کے نتیجے میں آپ کے لب و لہجے پر، آپ کے بات کرنے کے انداز پر، آپ کے معاملہ کرنے کے طریقوں پر غیر معمولی اثر ہوتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے اختلاف کا حق ہے، لیکن ان کو ہدف استہزاء بنانے کا حق نہیں ہے. وہ آج کے ہمارے بزرگ ہوں یا ماضی کے بزرگ ہوں، ان کو ہم ٹھٹھے اور مخول کا موضوع نہیں بنا سکتے. ہمارے ہاں حفظ مراتب ایک قدر ہے، ایک ویلیو ہے. یعنی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے. ہم اپنے باپ سے بھی اختلاف کریں گے، لیکن اختلاف کرتے وقت ہمارا لب و لہجہ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، ہم کس طریقے سے اپنی بات کہیں گے، اس سے ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے. یہ چیزیں متعین نہیں کر کے بتا دی جاتی. ایک اصول بتایا گیا، وہ اصول مختلف علاقوں میں اپنے اوضاع خود پیدا کرتا ہے اور وہ اوضاع پیدا ہو جاتے ہیں. تیسری چیز کیا تھی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی ہم اپنی سوسائٹی سے الگ نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے معروف ایک اہم چیز ہے. معروف کا مطلب نیکی اور بھلائی کی باتیں. منکر وہ چیزیں جن کی برائی پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو تہذیب بھی بنے گی، اس تہذیب کو ہم کہیں گے کہ اگر وہ ان چیزوں کو ایک قدر کے طور پر مان رہی ہے، 3 چیزوں کو، یعنی یہ اقدار اس کے ہاں اقدار کی حیثیت رکھتی ہیں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے مشرق بعید کے ملکوں میں اپنے اوضاع بالکل مختلف پیدا کرے، وہ مغرب میں، قدیم مغرب میں اپنے اوضاع مختلف پیدا کرے، وہ عرب میں اپنے اوضاع مختلف پیدا کرے، عجم میں اور بر صغیر میں اور وہ اوضاع مختلف ہو جائیں گے. اوضاع کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت بنے گی، یعنی جو فارم وجود میں آئے گی، وہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ان تینوں چیزوں کے ظلال میں بنے گی، ان کے زیر سایہ بنے گی، یہ ہمیشہ ملحوظ رہیں گے. تو یہ چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اسلامی تہذیب ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس تہذیب کے وہ رنگ بھی ہیں جو بر صغیر میں اور طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، جو عجم میں اور طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، جو مغرب میں اور طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، عرب میں بالکل ہی دوسرے طریقے سے ہیں، اور مشرق بعید میں بہت مختلف. تو وہ جو اوضاع پیدا ہوئے ہیں وہ ہر علاقے میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں. اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری یہ تہذیب یا تہذیبی روایت یہ ایک بڑے بحران سے گزری ہے. وہ بحران معمولی بحران نہیں تھا. یعنی اس میں مسلمانوں کی تہذیب کو ہر جگہ شکست ہوئی، اور اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا. مغربی تہذیب نے ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جو خود مسلمانوں کی ضرورت بن گئیں. یہ علوم و فنون جب نئے دور میں داخل ہوئے، یعنی اس سے پہلے بھی علوم و فنون تو موجود تھے، تو وہ سب کے سب مغرب سے آئے. وہاں سے وہ اپنی روایات لے کے آئے ہیں، وہاں سے اپنے اوضاع لے کے آئے ہیں، جن کو میں نے فارم سے تعبیر کیا. یہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں. وہ جب ہمارے ہاں آئیں گے تو اگر تو ایک زندہ تہذیب ہے، موجود ہے،
اور وہ اپنی قوت کے ساتھ کھڑی ہے تو مجھے یا آپ کو کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. خود ہی اس کو اٹھا کے وہ اس کو خود ہی یا تو اپنے سانچے میں ڈھال لے گی اور یا اس کو اگل دے گی, اس کو قریب نہیں آنے دے گی. یہاں صورتحال یہ نہیں ہے. ہر جگہ ایک مغلوبیت کی فضا ہے, اور مغلوبیت کی فضا ایک حقیقت ہے, یعنی اس میں کسی کو ہم قابل مذمت نہیں ٹھہرا سکتے. ظاہر ہے کہ جب ایک تہذیب دنیا میں شکست کھا جاتی ہے, اس کے پاس طاقت نہیں رہتی, وہ دنیا کی دوسری تہذیبوں سے مغلوب ہو جاتی ہے, تو اس تہذیب کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ذات میں مقابلہ کر سکے. اس میں پھر یہ ضرورت پڑتی ہے کہ توجہ دلائی جائے. تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیے ایسا ہوا ہے, اس میں آپ کو یہ بڑے واضح رجحانات نظر آئیں گے کہ تہذیبی روایت مضبوط ہے تو اس نے اپنے اوضاع خود پیدا کیے ہیں, اور اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو اس نے بغیر کسی تکلف کے دوسرے اوضاع اختیار کر لیے ہیں. لباس میں دیکھ لیں, زبان میں دیکھ لیں, اداروں کے بنانے میں دیکھ لیں, عمارتوں کی تعمیر میں دیکھ لیں, ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. تو یہی صورت ظاہرہ فنون لطیفہ کے اظہار میں بھی ہوگی. وہ مصوری پر بھی اثر انداز ہوگی, وہ شاعری پر بھی اثر انداز ہوگی, وہ فلم پر بھی اثر انداز ہوگی, وہ ڈرامے اور تمثیل پر بھی اثر انداز ہوگی. اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, اب سوال یہ ہے کہ خود ان کی نشو و نما کہاں ہوئی, یعنی ان کا اسلام کا علم کتنا ہے, ان کا تہذیبی روایت کا علم کتنا ہے. تہذیبی روایت جب کبھی توانا ہوتی ہے, اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے, اس وقت تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, چاروں طرف نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ گلیوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے, محلوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ ہر چیز میں نظر آ رہی ہوتی ہے. جب وہ اس طرح کی بحرانی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے, یعنی مغلوبیت میں چلی جاتی ہے, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی جگہ بھی اس پر متنبع کرنے والے عناصر کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے, بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسری دنیا سے آ گیا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو چیز بھی آتی ہے وہ آ کر ہمارے ماحول, ہماری معاشرت, ہماری تہذیبی روایت سے مناسبت پیدا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی, بلکہ وہ اجنبی زمین کا پودا ہی نہیں آتا, اپنی مٹی بھی ساتھ لے آتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمارے ماحول سے اس کی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی. تو میرے نزدیک وہ لوگ جو ان شعبوں سے متعلق ہیں, یہ بڑے غیر معمولی شعبے ہیں. ان کو اب دنیا میں بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے. یعنی ابلاغ کے جو ذرائع دنیا میں رہے ہیں, ظاہر ہے اس میں ایک زمانے میں خطابت ایک بڑا ذریعہ تھی, شاعری ایک بڑا ذریعہ تھی, موسیقی اور غنا ایک بڑا ذریعہ تھا. اسی طریقے سے ناول, افسانہ, کتاب, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. اب فلم اور ڈرامہ اور تمثیل یہ بالکل آخری درجے میں لے گئے, یعنی انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنے اندر جمع کر لی ہیں. تو ان کے بارے میں نہ بے اعتنائی کا رویہ صحیح ہے, نہ ان کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ان کو استعمال ہونا ہے. جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کو میرے نزدیک جس طرح ہماری وہ پہلی گفتگو پیش نظر رکھنی چاہیے, ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ان اقدار کا لحاظ کریں جو اللہ کے دین نے اس میں قائم کر دی ہیں, اور اپنی تہذیب کو بھی سمجھ لیں. اپنی تہذیب کو سمجھ لیں. ہماری تہذیب اپنے کچھ مقاصد بھی رکھتی ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان مقاصد کو نقصان نہ پہنچے. اس وجہ سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے فلاں کام نہیں کیا, یا اس میں مثال کے طور پر کوئی شرک نہیں ہوا, یا اس میں مثال کے طور پر کوئی جنسی معاملات کا افشا نہیں ہوا, یہ حکم کی پیروی ہو گئی. ٹھیک. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس سے پیغام کیا دیا ہے, یعنی وہ کیا چیز ہے آپ جو دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو وہ چیز ایسی ہونی چاہیے, یعنی اس میں ایک نگرانی رہنی چاہیے. ہر آدمی کو وہ نگرانی خود قائم کرنی چاہیے کہ میں دنیا کے سامنے جو کچھ پیش کر رہا ہوں, کل میں اس کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے بھی جواب دہ ہوں, اپنی تہذیبی روایت کے سامنے بھی جواب دہ ہوں. کیا میں اپنی تہذیبی روایت کے فروغ کا باعث بن رہا ہوں, میں اس کے خاتمے کا باعث بن رہا ہوں. تہذیبی روایت میں بعض چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. جی. یعنی جب کوئی تہذیب آگے بڑھتی ہے, اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں دیہات میں بہت بری بعض رسمیں ہیں, بعض روایات ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ معروف اور منکر کے معیار پر دیکھیے کتنا عمدہ معیار قائم کر دیا ہے کہ چیزیں یا تو اپنی ذات میں بھلائی کا باعث ہوتی ہیں, اور یہ وہ اپنی ذات میں برائی پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. تو اگر معروف اور منکر کا خیال رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہم معروف کو پھیلانے والے بنیں
اور منکر سے گریز پیدا کرنے والے بنے تو گویا ہم نے اپنی تہذیب کا پیغام بھی پوری طرح لے لیا. تو اس پیغام کو مقاصد کے طور پر سامنے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز پر آپ اعتراض نہ کر سکیں، جو کردار ادا کیے گئے ہیں، جو تمثیل بنائی گئی ہے، لیکن کوئی داستان ہوگی، کوئی کہانی ہوگی جس پر آپ جو کچھ بنائیں گے اس نے لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے، میسج کیا دیا ہے. وہ پیغام اور میسج بسا اوقات الفاظ میں نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کے مجموعے سے لوگوں تک پہنچتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے، اس کی بھی درخواست کی جا سکتی ہے. ایسا بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ جو نقطہ ہے جس کا ابلاغ بہت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی دین اور شریعت کا متعین نص میں بیان ہوا آیت کے اندر لکھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اثرات ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی پہ.